بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ولا نحن ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا محبوب اللہ۔ محمد کی غلامی ہے، محمد کی غلامی ہے، سند آزاد ہونے کی، خدا کے دامن توحید میں آباد ہونے کی۔ محمد کی غلامی دین میں شرط اول ہے، محمد کی غلامی دین میں شرط اول ہے، اگر اس میں کوئی ہو خامی تو سب کچھ نامکمل ہے، اگر اس میں کچھ ہو خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ اگر جنت پہ جانے کا ارادہ ہے تمامی کا، اگر جنت میں جانے کا ارادہ ہے تمامی کا، تو گلے میں باندھ لو پٹا محمد کی غلامی کا، تو گلے میں باندھ لو پٹا محمد کی غلامی کا۔ محمد کی غلامی ہے سند آزاد ہونے کی، خدا کے دامن توحید میں آباد ہونے کی۔ میرے نہایت واجب القدر بصد قابل احترام نقیب محفل اور علماء حضرات، بالخصوص میرے بھائی عبدالقیوم صاحب اور سٹیج پہ بیٹھے ہوئے سارے دوست بھائی، میں آپ سے چند ہی لمحات کے لیے مخاطب ہوں اور میں کوشش کروں گا کہ اللہ اور اللہ کے رسول کا پیغام آپ تک پہنچا دوں۔ یہ میلاد مصطفیٰ کا یہ جو انعقاد، یہ بہت خوبصورت بزم سجائی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ مقدس کے اندر دعا ہے کہ اس محفل کا انعقاد کرنے والے ان کو ہمیشہ اللہ سلامت رکھے، ان کے گھروں کو آباد اور آزاد و شاد رکھے۔ عزیزان محترم، عرض یہ کر رہا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے جو اپنی طرف سے اپنا محبوب بھیجا، ان کی کیفیت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، میں اللہ ہوں اور میں ساری دنیا کا رب ہوں۔ تخت سرا سے لے کر عرش عظیم کی بلندیوں تک، شمال و جنوب شرق و غرب تک، جہاں تک ایک تنکا بھی ہے، میں سبھی کا خدا ہوں، میں سبھی کا خدا ہوں اور سبھی کو پیدا کرنے والا ہوں۔ اور وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، یہ بھی قرآن پاک میں ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ جہاں تک اللہ کی ربوبیت ہے، وہاں تک میرے اور آپ کے آقا کی صحیح رسالت ہے۔ نہ کوئی اللہ کی اس خدائی سے باہر ہے اور نہ حضور کی مصطفیٰ سے کوئی باہر ہے۔ میرے عزیز بھائیو، یاد رکھو کہ یہ دنیا جو ہے یہ فانی ہے، ہم نے چلے جانا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک واقعہ عرض کرنا چاہوں گا
کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے دربار میں وہ کلیم اللہ تھے، وہ اللہ کے ساتھ ہم کلام ہوا کرتے تھے، پردے کے اندر باتیں ہوا کرتی تھی۔ ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو رشک آیا، دل میں یہ سوچا کہ اللہ تو نے مجھے بہت پڑھائی دی ہے، بہت بڑے اقبال سر بلندیاں ہیں، تو آپ نے اللہ سے پوچھا کہ اے اللہ، آپ نے مجھے بہت برگزیدہ بنایا ہے، کلیم اللہ بنایا ہے، مجھ سے بھی کوئی اور بڑا ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ، آپ ہیں کلیم اللہ، آپ کلیم ہیں، اور میرا ایک حبیب ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے موسیٰ، اگر میں محمد کو پیدا نہ کرتا، ان کو مرد وجود میں نہ لاؤں، تو میں یہ ساری دنیا جو ہے اس کو مرد وجود میں لا سکتا۔ تو پتہ یہ چلا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مرہون منت ہے ساری چیز، یہ شرق و غرب یہ ساری حضور کی مرہون منت ہے۔ ہم سب کو اب دیکھیں کہ اگر ایک آدمی پوری عمر لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ پڑھتا رہے، تو کوئی آدمی دائرہ اسلام کے اندر داخل نہیں ہو سکتا۔ ہم اس کو مسلمان کہتے ہی نہیں ہیں، حالانکہ اللہ کا نام لے رہا ہے، لا الہ الا اللہ کہہ رہا ہے، لیکن اس وقت تک وہ آدمی مسلمان نہیں ہوگا، دائرہ اسلام کے اندر وہ داخل نہیں ہوگا جب تک محمد رسول اللہ نہیں پڑھے گا۔ جب محمد رسول اللہ پڑھا تو دائرہ اسلام کے اندر داخل ہو گیا، اور جب دائرہ اسلام کے اندر داخل ہو گیا تو پھر اسلام کے ارکان جو ہے نا وہ اس پہ فرض ہونا شروع ہو گئے، جو اللہ کی طرف سے احکام ہے وہ اس پہ فرض ہونا شروع ہو گئے، اور ان کو ضروری اس نے بجا لانا ہے۔ اگر وہ اللہ کے احکام سے روگردانی کرے گا، اگر اللہ کے احکام سے وہ رفع چکر ہونے کی کوشش کرے گا، تو اللہ تبارک تعالیٰ اس پر ناراضگی ظاہر کر کے کہ میں نے یہ احکام جو ہے یہ دنیا پہ میں نے آپ کے لیے جو ہے میں نے محبوب بھیجا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اگر آپ نے یہ محبوب نہ دیتا تو میں اپنی ربوبیت کا بھی اظہار نہ کرتا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے پہلے آپ کو بتائے کہ حضرت آدم علیہ نبی علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ روح اللہ تک 1,24,000 انبیاء علیہ السلام یکم پیش اس دنیا پہ مبعوث ہوئے، تشریف لائے، اور آخر میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا پہ مبعوث فرمایا۔ لیکن عالم ناسوت، عالم لاہوت، عالم جبروت، عالم ملکوت، یہ جتنے بھی عالم ہیں، عالم بدن، عالم روا، یہ جتنے ہیں عالم، یہ سارے جو ہیں یہ اللہ کے ہیں، اللہ کی مخلوق ہے، اور ان سارے عالموں کا اگر کوئی محبوب ہے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اگر کوئی عالم جبروت میں ہوگا تو وہ حضور کی مصطفی کے اندر ہے، ملکوت میں ہوگا، ناسوت میں ہوگا، جبروت میں ہوگا، جس مقام میں ہوگا وہاں میرے اور آپ کے محبوب کے مصطفی میں موجود ہے۔ میرے بھائیوں، میرے دوستو، یاد رکھو کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے محبوب ہمارے لیے کیا نہیں کیا۔ جب خطبہ حجۃ الوداع کا وقت تھا تو اللہ کا محبوب اپنی کسوہ نامی اونٹنی پہ سوار تھے، تو آپ خطبہ ارشاد فرما رہے تھے۔ علامہ صاحب آپ خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، تو آپ نے فرمایا لوگو میری بات کان کھول کر سن لو، سب سے پہلے مجھے یہ بتاؤ کہ جو کچھ اللہ کی طرف سے مجھے ملا کیا میں نے آپ تک پہنچا دیا؟ سبھی نے کہا یا رسول اللہ، آپ نے سنا اور آپ نے جو کچھ اللہ کی طرف سے آیا وہ ہم تک پہنچا دیا۔ فرمایا پھر اس بات پہ گواہ رہنا کہ میں نے اللہ کا احکام آپ تک پہنچا دیا ہے۔ اور پھر آپ نے اپنی شہادت کی انگلی آسمان کی طرف اٹھا کر فرمایا کہ اللہ تو بھی گواہ ہو کہ جو قرآن اور جو دین تو نے مجھے دیا تھا میں نے تیری اس دنیا پہ تقسیم کر دیا، میں نے اس دنیا پہ یہ سارا دین جو ہے تقسیم کر دیا ہے، میں نے پہنچا دیا ہے۔ ہم اپنے گریبان میں جا کر دیکھیں کہ جو اللہ نے محبوب کے ذریعے ہم پہ دین بھیجا تھا ہم اس پہ کتنا عمل کر رہے ہیں، اس پہ کتنا عمل پیرا ہے۔ کیا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان ہے
کہ ہم اس پہ چلتے ہیں، اس پہ ہم پورے اترتے ہیں؟ اگر ہم اس پہ پورے اتریں تو میرے دوستو اللہ تبارک نے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں تم اگر مجھے اپنا دوست بنانا چاہتے ہو، تم مجھے اپنا بنانا چاہتے ہو، قل، پھر فرمایا محبوبہ آپ کہہ دو، آپ فرما دو، قل ان کنتم تحبون اللہ، محبوبہ ان سارے دنیا والوں کو یہ کہہ دو کہ اگر مجھے اپنا بنانا چاہتے ہو، میرے ساتھ محبت کرنا چاہتے ہو تو پہلے تیری تابعداری کریں۔ یہ ایک اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں سلیقہ بتا دیا کہ ہم اگر اللہ تعالیٰ کی طرف جائیں گے تو ہمیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ ایک دروازہ ہے، تحبو محبت کا دروازہ ہے، اور اس محبت کا دروازہ ہے جو محبوب کی دہلیز سے گزرتا ہے، جو محبوب کی دہلیز سے گزر کر جاتا ہے، اس دروازے کا نام ہے محبت۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اے محبوب ان لوگوں کو کہہ دو اگر میرے ساتھ محبت کرنے تو پہلے تیری تابعداری کریں، پہلے آپ کو جو ہے محبوب مانے، جب آپ کی تابعداری کریں گے تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، فرمایا محبوبہ جب یہ تیری تابعداری کریں گے تو فاتبعونی یحببکم اللہ، تو پھر میں اللہ ان کے ساتھ محبت کرنا شروع کر دوں۔ اللہ ہمارے ساتھ اس وقت محبت شروع کریں گے کہ جب ہم محبوب کی تابعداری کریں گے۔ محبوب کی تابعداری میں نے سب سے پہلے بنایا محمد کی غلامی ہے، سند آزاد ہونے کی، خدا کے دامن توحید میں آباد ہونے کی۔ میرے بھائیوں آپ دیکھو کہ اللہ نے آپ ہمیں جو محبوب دیا، اس محبوب کی اس خطبے کو جو ہے میں آپ کے سامنے پیش کر رہا تھا کہ اللہ کے محبوب نے فرمایا لوگو یاد رکھو ایک دن تم نے واپس جانا ہے، ایک دن تم نے اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے، جس اللہ نے تجھے اس دنیا پہ بھیجا ہے۔ یہ دنیا ہے اب دنیا مظاہرۃ الآخر، یہ دنیا جو ہے یہ آخرت کی کھیتی ہے، اس میں جو کچھ بیجو گے وہی آگے جا کر کاٹو گے۔ اگر آج ہم نے گندم بیجی ہے تو ہم مکئی کاٹیں تو نہیں کاٹ سکتے، گندم بھی کاٹیں گے۔ اگر پھول بیجے گے تو پھول کاٹیں گے، اگر کانٹے بیجے تو کانٹے کاٹیں گے۔ جو کچھ ہم نے بیجنا ہے وہی کاٹنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا پہ امتحان، یہ دارالامتحان ہے، ہمارا امتحان شروع ہے۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا لوگو یاد رکھو کہ تم نے اللہ کے ہاں پیش ہونا ہے، اور اللہ تبارک تعالیٰ تم سے پوچھے گا۔ یا رسول اللہ اللہ ہم سے کیا پوچھے گا؟ فرمایا اللہ تم سے یہ پوچھے گا کہ میں نے تجھے اس دنیا پہ بھیجا، تجھے بڑا خوبصورت بنایا، اچھی صورت سے بنایا، تجھے بڑا خوبصورت بنایا، میں پوری دنیا میں نے بنائی، ہر دنیا کو بڑی بڑی خوبصورت دنیا ہے، لیکن سب سے زیادہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اگر کوئی خوبصورت چیز بنائی ہے تو اللہ نے اپنا بندہ پیدا کیا، انسان پیدا کیا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے تجھے بڑا خوبصورت بنایا ہے، تو اس خوبصورتی پہ میرا شکریہ کیا ادا کیا؟ میرے دوستو یہ ہمارے آپ سب کے ہاتھ موجود ہیں، پاؤں موجود ہیں، اگر کسی کی ایک انگلی بھی کٹ جائے تو ہم اس انگلی کو کٹے ہوئے کوئی آدمی کوئی ہے جو ہمیں وہ انگلی واپس کرے گا؟ کوئی ہے؟ انگلی ہمیں نہیں واپس کر سکتا، اگر وہ واپس وہی کرے گا کہ جس نے یہ دی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تیری ایک انگلی جو ہے یہ بھی میں نے بیکار نہیں پیدا کی، تیری نظر میں میں نے بیکار پیدا نہیں کی، تیرا چلنا پھرنا بیٹھنا اٹھنا یہ جو سارا ہے یہ میں نے کوئی ایک اپنی جو ہے یہ ایک مطلب ہے، انسان تجھے میں نے مطلب دے کر پیدا کیا ہے، تو جا دنیا پہ تو جو کچھ کر، تیری جو روزی ہے اس کا میں ذمہ دار ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس روزی کا میں ذمہ دار ہوں، یہ اور کوئی روزی نہیں دے سکتا، میں دیتا ہوں، اور تو کیا کر، تو مجھے فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون۔ اللہ فرماتے ہیں تو مجھے یاد کر اور میں تجھے یاد کرتا ہوں، تو مجھے یاد کر اور میں تجھے یاد کرتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تو اکیلا بیٹھ کر یاد کرے
تو میں فرشتوں کے جھرمٹ میں بیٹھ کر یاد کروں گا. تو ایک بالش قریب ہو کر یاد کرے, میں آدھا میٹر جو ہے تمہارے پاس چل کر آؤں گا. لیکن بات یہ ہے کہ تم مجھے یاد تو کرنا. اگر تم مجھے یاد کرنا ہے تو محبوب کی دہلیز پہ جانا پڑے گا. وما ينطق عن الهوى, اللہ فرماتے ہیں کہ میرا محبوب میری خواہش کے بغیر بولتا ہی نہیں. حضور جو بات کرتے ہیں وہ اللہ کی بات ہوتی ہے. آپ صلح حدیبیہ کی بات کر رہے تھے. فوق ید اللہ دی 1400 صحابہ کرام کا وہاں جمع غفیر ہے. وہاں پہ عروہ بن مسعود وہ کفاروں کی طرف سے وہ سفیر بن کر آیا. تو بات یہ تھی کہ حضور کو جو ہے وہ حج پہ نہیں جانے دینا, یہاں سے واپس کر دینا ہے. وہاں صحابہ موجود ہیں, اس کو بیعت رضوان بھی کہتے ہیں, صلح حدیبیہ بھی کہتے ہیں. اب لوگ کہتے ہیں دیکھو کہ اس پوری دنیا میں اگر کوئی معزز محترم ہے تو محمد رسول اللہ. اس دنیا میں سب سے بڑا سیاستدان ہے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ساری چیزیں جو ہیں وہ محبوب کی تعلیم سے ہو کر واپس آتی ہیں. یاد رکھو اللہ کے محبوب جب عروہ بن مسعود آیا تو ایک اقرار نامہ لکھا جا رہا تھا, صلح حدیبیہ اس کو کہتے ہیں. تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو حکم ہوا کہ علی یہ مادہ لکھو. حضرت علی نے قلم پکڑی, آپ مادہ لکھ رہے ہیں. تو حضور فرمایا کہ یہ لکھو کہ یہ وعدہ محمد رسول اللہ کی طرف سے ہے. یہ وعدہ محمد رسول اللہ کی طرف سے ہے. یہ حدیبیہ جو معاہدہ لکھا جا رہا ہے. تو انہوں نے کہا, عروہ بن مسعود جو اس کے ساتھ وفد تھا, انہوں نے کہا ہم تو آپ کو نبی مانتے نہیں ہیں, ہم آپ کو نہیں مانتے, محمد رسول اللہ نہیں مانتے. پھر کیا لکھوں؟ حي على الصلاة حي على الصلاة. حضرت علی فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ میں یہ تو نہیں لکھوں گا. فرمایا لکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم. نہیں ایسا نہیں, بسم اللہ اسم اللہ کا یہ لکھو. حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں محمد رسول اللہ ہی لکھوں گا. آپ نے حضرت علی کو فرمایا کہ علی آپ لکھو, میں محمد بن عبداللہ تو ہوں نا. میری معروضات کے درمیان حضرت علامہ مولانا محمد ایوب نقشبندی دامت برکاتہم العالیہ اور مولانا محمد شبیر مدنی صاحب مزل علیہ تشریف لائے. اہلاً و سہلاً مرحبا. میں جو آپ کے سامنے بات کر رہا تھا یہ تو ایک لمبی بات تھی, تو میں چاہتا تھا کہ میں آپ کے سامنے کچھ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اسوہ حسنہ ہے وہ پیش کروں. لیکن اس دوران علماء کرام بھی تشریف لے آئے اور بھائی صاحب نے فرمایا کہ ہم نے 12:30 بجے دعا بھی کرنی ہے. تو میں انہی الفاظ پہ ختم کرتے ہوئے مائک جو ہے وہ نقیب محفل کے حوالے کرتا ہوں.